رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ مسلمان اگر اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے، اس کو بجا لائے، تو رمضان المبارک اپنی رحمت سے، اپنی بخششوں سے، اپنی جہنم سے آزادیوں سے اسے اس کے پروانے ملتے ہیں۔ اور دوسرا وہ مسلمان جو رمضان میں بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرے، گناہ والے کام کرے، شریعت کی پاسداری نہ کرے، رمضان کی بے ادبی، رمضان کی توہین کرے، تو یہ شخص رمضان کی توہین کرنے والا یہ یہاں بھی برباد ہے، قبر و آخرت میں بھی برباد ہے۔ اس بات کو ان دو حدیثوں سے سمجھیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے پاس رمضان آ گیا، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو اس کے اہتمام کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان آئے گا تو جنت سج دھج کر دلہن بن چکی ہو۔ کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کی حوریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اے اللہ اس سال رمضان میں جو بندے تیری عبادت کر رہے ہیں ان کو ہمارا شوہر بنا، ان سے ہمارا نکاح کر۔ اور خود جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے، مگر بعض میرے صحابہ ایسے ہیں کہ جنت میرے ان صحابہ کی مشتاق ہوتی ہے۔ جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا اسے جلدی میرے اندر داخل کرو، میں اس کے دیدار کی مشتاق ہوں۔ انسان دیکھو خطا کا پتلا، گندے قطرے سے پیدا ہوا، کمزور، اندر دیکھو تو گند بھرا ہوا ہے، چند دن نہ نہائے، لباس نہ بدلے، غسل نہ کرے تو بدبو آئے، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی بات قریب بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مگر یہی انسان اگر انسان بن جائے اور اپنے انسان ہونے کو پہچان جائے تو پھر یہ اشرف المخلوقات ہے، پھر یہ فرشتوں سے بھی افضل والا ہے۔ وہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، وہ انسان جو گناہوں کا پلندہ ہے، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کب؟ جب یہ انسان بن جائے۔ جنت رمضان میں کہتی ہے، اے اللہ اس سال تیرے جو بندے تیری عبادت کر رہے ہیں ان کو میرے اندر داخل فرما، کیونکہ میں ان کو دیکھنے کا شوق رکھتی ہوں۔ آپ دیکھیں انسان کے اوقات کیا، لیکن رمضان کا ادب کر رہا ہے، رمضان کا احترام کر رہا ہے، رمضان کو اہمیت دے رہا ہے، رمضان کے اندر اللہ رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو حوریں بھی اور جنت بھی اس کے دیدار کا مطالبہ کر رہی ہیں، اس کے دیدار کی مشتاق ہیں، اور دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ جنت کہتی ہے، اللہ جب اس کا انتقال ہو اسے میرے اندر داخل فرمانا، اور حوریں کہتی ہے اس سے میرا نکاح فرمانا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے شوہر بنے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں کوئی گناہ نہیں کیا، نمبر 2 کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، شراب، چرس، بھنگ، افیون یہ چیزیں نہیں پی، نمبر 3 رمضان کے اندر کسی مسلمان پر بہتان نہیں باندھا، نمبر 4 زنا نہیں کیا، زنا نہیں کیا، بہتان نہیں باندھا، نشہ آور کوئی چیز استعمال نہیں کی اور گناہ نہیں کیا، 4 کام۔ اس سے اپنے آپ کو اس نے بچایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے اس ادب کی وجہ سے اسے رمضان کی ہر رات کے بدلے میں قیامت کے دن جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے گا، ہر رات کے بدلے میں۔ جنت کی حور کی شان
اگر بیان کی جائے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وہ اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت کہ اگر وہ اپنا دوپٹے کا ایک چھوٹا سا پلو، ایک حصہ اگر زمین کی طرف لٹکا دے تو دنیا اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے. کھارے سمندر دریا کے اندر اگر وہ حور تھوک دے تو اس کا وہ دریا کڑوا، جس کو پینا کوئی گوارا نہیں کرے، سونگھنا گوارا نہیں کرے، وہ شہد سے بھی میٹھا ہو جائے. ہر رات کے بدلے 70 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے گا. نمبر 2، فرمایا اللہ جنت میں اسے ایک محل دے گا جو سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، زبرجد، یاقوت سے بنا ہوگا، اور اتنا حسین و جمیل، اتنا آراستہ مزین ہوگا کہ دنیا میں کسی آنکھ نے نہ اس کو دیکھا، نہ اس کے بارے میں سنا. اور اتنا بڑا ہوگا، آقا فرماتے ہیں اگر ساری کائنات اس محل کے اندر آ جائے تو اس کی اتنی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک ریوڑ تھوڑی سی جگہ گھیرتا ہے. اتنی جگہ گھیرے گی. کس کی؟ جب ساری دنیا اس محل میں آ جائے. آپ سوچیں وہ محل کتنا بڑا ہو. کس کو ملے گا؟ جس نے رمضان کا احترام کیا ہے، شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، بہتان نہیں لگایا، گناہ نہیں کیا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ڈرایا، فرمایا اور جس نے رمضان کی بے ادبی کی، رمضان کی توہین کی، رمضان کا احترام نہیں کیا، رمضان کو اہمیت نہیں دی، رمضان کو بھی عام مہینوں کی طرح سمجھا، اور رمضان میں شراب پی یا زنا کیا، نشہ آور چیز استعمال کی، یا کسی مسلمان پر بہتان باندھا، یا کوئی بھی گناہ کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے سابقہ زندگی کے 1 سال کے نیک اعمال برباد فرما دیتا ہے. اس کی وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ صدقہ خیرات، وہ نیک اعمال جو پچھلا سال کر کے آیا ہے، اس سال رمضان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ وہ سارے برباد فرما دیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا رمضان کے معاملے میں کوتاہی کرنے سے اللہ سے ڈرو. اللہ نے تمہیں 11 مہینے دیے، میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ نے تمہیں 11 مہینے دیے تاکہ اس کی نعمتیں کھاؤ، لذت اٹھاؤ، اور 1 مہینہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے اور وہ رمضان ہے. اس مہینے میں وہ بھی صرف تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکو، یعنی روزہ رکھو. فرمایا جس طرح رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح رمضان میں گناہ کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی کبھی بھی برباد نہیں ہوگی. کہ آج امت برباد نہیں ہو رہی؟ کیا آج امت ذلیل و رسوا نہیں ہو رہی؟ کیا آج امت محمدی کے حالات اچھے ہیں؟ ہر ایک جائزہ لے سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی کبھی برباد نہیں ہوگی. اب اس کا مفہوم کیا نکلا؟ اگر رمضان کا حق ادا نہیں کرتی تو برباد ہو جائے گی. امت کی بربادی کی ایک وجہ رمضان کا حق ادا نہ کرنا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا حق کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا رمضان کا حق کیا ہے کہ ہم رمضان کا حق ادا کریں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا وہ کر لو تو ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو پڑھ لو، روزہ رکھو تو رکھ لو، تراویح پڑھو تو پڑھ لو، تلاوت قرآن کا کہا تو کر لو، سحری افطاری میں اٹھنے کا کہا تو کر لو. جو عبادتیں اللہ نے لازم کی وہ کر لو، رمضان کا حق ادا ہو گیا. اور اللہ نے کوتاہی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رمضان میں اللہ کے حرام کردہ کاموں کو کرنا یہ رمضان کا حق ضائع کرنا ہے. اللہ رسول نے کہا یہ مت کرو مگر مسلمان کر رہا ہے، اس نے رمضان کا حق ضائع کر دیا. نماز پڑھو نہیں پڑھ رہا، رمضان کا حق ضائع کر رہا ہے. روزہ رکھو نہیں رکھ رہا، رمضان کا حق ضائع کر رہا ہے. تراویح پڑھو نہیں پڑھ رہا، رمضان کا حق ضائع کر رہا ہے. نیک اعمال کرو نہیں کر رہا، رمضان کا حق ضائع کر رہا ہے. گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ مگر مسلمان رمضان میں گناہ کر رہا ہے، یہ رمضان کا حق ضائع کر رہا ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اور جس نے رمضان کا حق ضائع کیا، شراب پی یا زنا کیا، رمضان کی بے ادبی کی، رمضان کی توہین کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگلے سال آنے والے رمضان تک پورا سال اللہ کی بھی اس پر لعنت برستی ہے اور اللہ کے معصوم فرشتے کی بھی اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ اب جو رب کی رحمت سے دور ہو گیا، آپ بتائیں وہ پھر کہاں جائے گا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے؟ اللہ جس کو اپنے آپ سے دور کر دے، اپنے گھر سے دور کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے، وہ کس کی بات جا کر سہارا لے گا؟ اگلے سال رمضان تک اللہ کی بھی اس پر لعنت برستی ہے، اللہ کے سارے فرشتوں کی بھی اس پر لعنت برستی ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اگلے سال آنے والے رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ کیوں؟ رمضان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، رمضان کی توہین کرنے کی وجہ سے۔ پھر ارشاد فرمایا لوگوں رمضان کے معاملے میں کوتاہی کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ جس طرح رمضان میں نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح رمضان میں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اس میں روزہ، تراویح، نماز کی پابندی کرنی ہے، اس مبارک مہینے کو نیک اعمال میں گزارنا ہے، اس کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اگر مسلمان رمضان میں بھی اس کی بے ادبی کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، رمضان میں بھی گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ غور کر لے کہ اس کی سابقہ زندگی کے ایک سال کے نیک اعمال بھی برباد، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور اگلے سال رمضان سے پہلے مر گیا تو کوئی نیک عمل اسے جہنم سے بچا نہیں سکے گا۔ یہاں بھی برباد ہے کہ آخرت میں بھی برباد ہے۔